بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک اہم حدیث جو ایک انداز میں اسلام کی بنیادوں کو واضح کرتا ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں اصل الاسلام، یعنی اس حدیث میں اصل الاسلام ہے، اور اس میں ہمیں مختلف چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ جو متن ہے، جو حدیث کا جو متن ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن اور اس میں جو موجود ماشاءاللہ جواہرات ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے جو اس حدیث کو جو روایت کی ہے وہ ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، جو خلیفہ دوم ہیں، اور انہوں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلام کی کتنی نصرت کی ہے، خاص کر ابتدائی اسلام میں بھی، اور جب وہ خلیفہ بنے اس وقت بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس نے ماشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں کی طرح سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، بہت ہی واضح، یعنی ماشاءاللہ چمکتا ہوا کپڑا، شدید بیاض الثیاب، شدت۔ اور اس کے بعد صرف کپڑے سفید نہیں بلکہ کیا، شدید سواد الشعر، دیکھیں نا کس طرح وہ اس شخص کی اوصاف بیان کر رہے ہیں جو ان کے پاس آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جب ان کے پاس کوئی بھی آتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی کوئی شخص آتا تھا، ان کی باریک نظر، ان کی دوربینی یہ تھی کہ وہ لوگ نظر رکھتے تھے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور جو آ رہا ہے اس کی صفات کیا ہے، کیا وہ ہمارے معاشرے میں سے ہے، یہ ایک باہر سے شخص آیا ہے۔ دیکھیں نا، تو شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال ہیں وہ بہت ہی کالے ہیں، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نظر ہی نہیں آ رہے۔ جسٹ امیجن، ہم کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ایریے میں، ہمارے اس درس میں کون کون آتے ہیں، ہمارے اس حلقے میں کون آتے ہیں۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، دور دراز کا لگتا ہے لیکن لباس ماشاءاللہ نیو چمکتا ہوا۔ آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جائیں، اس زمانے میں ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں، بندہ لاہور سے اسلام آباد میں تو یہ غبار نہیں لگتے، اگر ماشاءاللہ، تو اس زمانے میں آپ سے صحرا ہے، صحراء قاحلہ۔ اور اگر آج بھی آپ مثلا ریاض سے مکہ جائیں سفر میں اپنی گاڑی میں بھی تو تھوڑا موڑا غبار لگ جاتا ہے، تو وہ بندہ جو اس وقت نہ گاڑی ہے نہ کوئی سواری ہے وہ چل کے آیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی اثرات اس سفر نہیں، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور اس کو ہم میں سے کوئی شخص جانتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص نمودار ہوا ہے، اور اس کے اتنے سفید کپڑے ہیں، کالے بال ہیں، اور اس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور آ کے کیا کرتا ہے، آ کے کرتا ہے حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے نا، ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے، ایک اعرابی جو غیر معاشرے کا ہے کسی اور جگہ سے، وہ کیا بولتے ہیں ایکم محمد۔ ایسا واقعہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب ایک اعرابی آیا تو کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خاص وی آئی پی کپڑا، وی آئی پی جبہ، وی آئی پی چیز نہیں پہنی تھی، نیچرل لائک اے پیپل، جیسے جو عام لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں اس طرح کپڑا پہنتے تھے، کوئی خاص اسپیشلٹی یا ممتاز ہونے کے لیے ایک الگ سا لباس نہیں تھا ان کا۔ تو اس لیے جب اعرابی آتا تھا تو کیا کہتا تھا، ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ لیکن یہ جو شخص آئے اس نے پوچھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے محمد، تو اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے۔ تو وہ شخص جا کے بیٹھ گیا، پھر کیا کرتا ہے، پھر فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے جو گھٹنے ہیں بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگاتا ہے، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب رکھتا ہے۔ ثم قال، پھر کہنے لگا، ڈائریکٹ، جسٹ امیجن، ڈائریکٹ کوسچن آنسر،
Can you imagine that someone will come to your leader, ہاں آپ کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے پاس ایک بندہ ایسے آئے اور ڈائریکٹ کوشچن آنسر کرے؟ آپ تو شوق میں رہ جاؤ گے. تو اسی طرح جب یہ معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ یہ کون آیا ہے. تو جیسے ہی اس شخص نے پوچھا کہ یا محمد، اے محمد، دیکھیں نا انداز پکار، انداز تخاطب، اس میں ہم ابھی اور بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ. یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں تو ذرا کچھ بتائیو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ڈائریکٹ جواب، کوشچن اینڈ آنسر، ڈائریکٹ اینڈ کلیئر کٹ آنسر. اس طرح نہیں، زگ زیگ نہیں ہے، ڈائریکٹ کھلم کھلا جواب. الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور اس کی گواہی دے. وان تشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے نبی ہے. ہاں وان تصوم رمضان، اور وان تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وان تصوم رمضان، اور روزہ رکھنا. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کریں اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. اور اسی میں اس سے پہلے جو ہے وتعطی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا. یہ کیا ہو گئے؟ یہ اسلام کے پلرز. جیسے ڈاکٹر راہم صاحب بول رہے تھے کہ یہ بنی الاسلام والی حدیث ہے، وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے، لیکن ایک جیسی ہے. یعنی اسلام کے پلرز، اسلام کے پلرز 5 ہیں اور ایمان کے 6 ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو آپ لوگ جو سن رہے ہیں یہ ایک بیسک آپ سب کو پتہ ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے شیخ صاحب یا سیف اللہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک واضح ترین، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد میں کمی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. ہم نے کیونکہ بنیادوں کو چھوڑ دیا ہے، جو اصل چیز ہے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وی نو دیٹ، یا آئی نو ایوری تھنگ، اس سے کیا کرنا ہے؟ آئی نو دا پلرز آف اسلام، آئی نو پلرز آف ایمان. وائی یو آر ریپیٹنگ دس ٹو اس؟ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اصول کیا ہے. بہت سے لوگ اپنے اصول کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو اب کیا، ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ ایک ایک پہ بات کریں گے، فی الحال ترجمہ ہو جائے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو وہ شخص کہنے لگا صدقتا. ہاں جسٹ امیجن اے نیو گائی، ہاں جو سفید کپڑے میں آیا ہے اور کالے کالے بال ہیں، نہ سفر کے اثر ہے، نہ ہم میں سے کوئی جانتا ہے، سوال پوچھتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، پھر بولتا ہے صدقتا، یعنی تم نے سچ بولا. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی خود ہے، جواب ملنے میں بولتا ہے سچ بولا. اب آپ ذرا سوچیں نا، آپ اپنے استاد کے پاس جائیں اور بولے استاد جی مجھے اس کا مسئلہ حل کر دیں. جب آپ مسئلہ حل کر دو گے استاد تو آپ بولو گے صدقتا، آپ نے صحیح کہا استاد، بالکل ویل ڈن، پڑھ پڑے گا نہیں. تو لیکن دیکھیں ادھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق. ہاں اور اس میں ایک اور انشاءاللہ ہمارے لیے سبق ہے. اس کے بعد پھر وہ شخص سوال کرتا ہے یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں ایمان کے بارے میں تو بتلائیے ذرا. اب آتے ہیں ارکان ایمان کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، وکتبہ، اور کتابوں پر ایمان رکھنا، ورسلہ، ہاں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا. یہ ایک ایک چیپٹر ہے نا، اس پہ کتاب ہے. ایمان باللہ کے کیا مطلب ہے، ایمان بالرسول کا کیا مطلب ہے، ایمان بالملائکہ، بالرسول، باللہ، بالکتب، ہر ایک پہ کتاب لکھی ہوئی. لیکن ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، فی الحال ترجمہ کر لیں. پھر وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنا، وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ جو تقدیر لکھی گئی ہے چاہے وہ برا ہے وہ یا اچھا ہے، اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی طرف سے. ایک ایک پہ آئیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں نا، اب دوبارہ بول رہا ہے وہ شخص صدقتا، سچ کہا تم نے. ہاں لیکن اب حضرت عمر نے نہیں کہا فعجبنا لہ، کیونکہ اب پہلے ہو گیا تھا تعجب، اب تو وہ شوق ختم ہو گیا نا. تو اب پھر انہوں نے پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، تو مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ، یہ مقام احسان کیا ہوتا ہے. ہاں مقام احسان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
اب اس میں بھی کئی نقطے ہیں انشاءاللہ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی ایک کپ کپی تاری ہونی چاہیے. اگر آپ میں وہ فیلنگ نہیں آ رہی تو آپ میں یہ ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اس شخص نے یہ پوچھا کہ یا محمد اخبرنی متی الساعہ، اے محمد مجھے یہ تو بتلائیے ذرا کہ قیامت کب ہے. تو انہوں نے کہا ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل. جو پوچھنے والا ہے اور جس سے پوچھے جا رہا ہے، پوچھے جانے والے کو جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس علم نہیں ہے. یعنی our level of knowledge are same. As you don't know, I don't know also. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر وہ شخص پوچھتا ہے فأخبرنی عن اماراتها. چلو قیامت کو تو نہیں پتہ کہ کب آئے گی، لیکن یہ تو بتلائیے کہ اس کے امارات کیا ہیں، اس کے سائنز آف آور کیا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة غرلا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اس کی علامات الساعہ میں سے ایک کیا ہے؟ ان تلد الامۃ ربتها، کہ جو لونڈی ہوگی وہ اپنے سردار کو جنے گی. یعنی پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، سلیو ہوتے تھے. اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لونڈیاں ہوں گی، جو مستقبل وہ وقت کب آئے گا جب لونڈیاں اپنے سرداروں کو پیدا کرنے لگیں. یہ کب ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. آپ ان لوگوں کو جو بیر بکریاں چراتے تھے، ہاں جو پیدل چلتے تھے، جن کے پاس چپل شپل یا کچھ اس طرح کچھ بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم لوگ جیسے آج کل کہتے ہیں بدو یا پینڈو یا اعراب لوگ، ہاں یہ کوئی تنقیص نہیں ہے، یہ ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کی کیا حال ہوگی؟ یتطاولون فی البنیان. ان کے جو گر ہوں گے یا گروں کے جو لمبائی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. ہاں آج اگر آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس وہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو سائنس آف آور ہے یہ ہو گئی ہے یا یہ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. مثلا عرب میں آپ دیکھیں، عرب میں خاص کر یو اے ای میں یا پھر سعودی عرب میں ہاں کنگڈم ٹاور ہے، فیصلیہ ٹاور ہے، یو اے ای میں برج خلیفہ ہے نا. آج سے 100 سال پہلے عرب لوگ کہاں تھے؟ صحرا قاحلہ. لوگ ادھر بھوکے پیاسے مر جاتے تھے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہمارے ایک شیخ تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ اصل میں بڑے صغیر تھے اس وقت. ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے مکہ گئے تھے. تو کہتے ہیں اس وقت جب ہم عرب میں گئے ادھر کوئی پیٹرول شیٹرول کا زمانہ نہیں تھا. ہمارے حاجی لوگ چندہ لے کے آتے تھے عربوں کے لیے. وہ بولتے تھے کہ ہم جو دال کھاتے تھے نا، ہمارے دال جو بچے ہوئے نا اس کو کھانے کے انتظار میں عرب لوگ بیٹھے ہوتے تھے. ہاں پھر اس جیسے ہم چھوڑتے تھے وہ اس میں پانی بھر دیتے تھے، پھر وہ کھاتے تھے. یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے ادھر صحرا قاحلہ تھی، مٹی کے گھر، پتھروں کے گھر ہوتے تھے. اور آج دیکھیں جیسے حدیث میں ہے یتطاولون فی البنیان، ان کی جو بلڈنگیں ہیں وہ کہاں سے کہاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. بلکہ ابھی تو چیلنج سسٹم ہے کہ کون سب سے زیادہ بناتا ہے. ابھی ایک اور پرنس ہے ولید بن طلال کر کے، اس نے کہا میں برج خلیفہ سے بھی بڑا بناؤں گا. تو برج خلیفہ والوں نے بولا ہم دکھائیں گے. دیکھیں نا ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں. المہم اس کے بعد پھر جب اس شخص کو یہ ساری باتیں بتلا دی، دیکھیں نا ایک بندہ جو آیا ہے جو سفید کپڑے میں ہے، کالے کالے بال ہیں، ہاں اور پہلی بار آیا ہے اور اتنے زیادہ سوالات پوچھ رہا ہے، ہاں اور اس کو جب سارا کچھ بتا دیا پھر وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے یہ جو ابھی جو آیا ہے اچانک تم لوگوں کے پاس آیا اور تم لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ انہو جبریل، یہ سید الملائکہ ہے، جبریل علیہ السلام خود آئے ہیں. ہاں اتاکم یعلمکم امر دینکم. کس لیے آیا ہے؟ اس لیے آیا تاکہ تم لوگوں کو تمہارے دین کے مسائل سمجھا سکے. اللہ اکبر. یہ جو حدیث ہے یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کو بولتے ہیں الحدیث الذی فیہ اصول الاسلام.
اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صرف اسی حدیث پہ پوری ایک کتاب ہے الایمان الاوسط جو 600 صفحات پہ ہے، اونلی آن دس حدیث، کیونکہ اس حدیث میں بہت زیادہ جواہر اور یاقوت موجود ہے جس کو ہم کوشش کریں گے نکالیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں تو وہ معلم تو ہیں، ہے نا، یعنی انہوں نے اپنے صحابہ کو، امت اسلامیہ کو ہر چیز کی تعلیم دے دی، لیکن ادھر کیا بات تھا، یہ کیا ماجرا تھا کہ حضرت جبریل کو آنا پڑا اور یہ سوالات پوچھنے پڑے اور ان کے جوابات بھی لیے اور صحابہ کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کیا؟ کیا مقصد تھا؟ اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ یعنی علماء بولتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک انداز میں ادب العلم بھی سکھایا جا رہا ہے کہ طالب علم کو کس طرح پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام صرف اور صرف یہ انفارمیشن کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ جیسے ابھی پہلے بتایا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس والی حدیث موجود ہے، تو یہ اس لیے آئے تھے کہ ایک تو ادب سکھائیں اور دوسرا اس لیے کہ آپ کو کس طرح ایک طالب علم ایک استاد کے سامنے بیٹھتا ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج کل ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے کہ طالب علم اور استاد کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ یہ جو استاد ہے نا اس کو تو میرے ابو پے کرتے ہیں، یہ تو میرا نوکر ہے، اور حالانکہ اگر آپ دیکھیں اصل میں کیا ہوتا تھا، کسی زمانے میں خلفاء کے بیٹوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اساتذہ کے جوتی اٹھاؤ تاکہ اندر جو تکبر اور غرور ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج کہیں ایسا ملتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آج ایسا منظر کہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جدھر اس اساتذہ کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کی چپلوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ بولیں گے یار یہ تو ضلالت ہے، یہ تو انسان اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ نہیں، میں نے یہ منظر مدارس میں دیکھا ہے۔ مجھے پتہ ہے ہمارے معاشرے میں مدارس کے بارے میں بہت سی بدظنیاں ہیں، کچھ باتیں ہو سکتی ہیں درست بھی ہوں، لیکن مدارس میں جس طرح میں نے اساتذہ کا احترام طالب علموں کی طرف سے دیکھا ہے وہ انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ یعنی جب میں شروع میں آیا تھا سعودیہ سے تقریباً، تو میں نے پہلے کبھی مدرسے کا ماحول نہیں دیکھا تھا، تو جب میں مدرسے گیا میں نے پڑھانا شروع کیا تو آپ کو یقین نہیں ہو کہ میرے برابر کے بچے یا مجھ سے چھوٹے بچے جن کو میں پڑھاتا تھا، میرے برابر کے جو لوگ ہیں یا مجھ سے کم عمر کے لوگ ہیں یا اس سے چھوٹے لڑکے ہیں، وہ سب آ کے میری جوتیاں اٹھاتے تھے، تو مجھے رونا آتا تھا واللہ، مجھے بہت ہی ایک تو دکھ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں ایسے کرتے ہیں۔ میں ان کو روکتا بھی تھا بڑی سختی سے، مجھے لگتا تھا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، یا مجھے لگتا تھا یار اچھی بات نہیں ہے ایسے، کیونکہ میں جس ماحول میں رہا ادھر تو یہ دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی، یہ ادب، یہ ایک استاد کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھنا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ادھر نہ ادھر۔ ہمارے اسکولوں میں اگر کہیں آپ کو نظر آیا تو آپ بتائیں، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا اور میں ان کو روکتا تھا، وہ بولتے تھے نہیں استاد جی مجھے خوشی ہوتی ہے، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا یار یہ بچے کہاں سے آئے، کس دنیا کے یہ لوگ، ہاں۔ اور اسی طرح یعنی پھر یہ ہوا کہ اس وقت میری فیملی نہیں تھی، تو یہ بچے آ کے آپ کے کپڑے لے جاتے چھپ کے، آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور لے جا کے دو کے استری کر کے لے آتے۔ میں بولتے یار یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے نوکر نہیں ہو، خادم نہیں ہو، کچھ نہیں ہے، بیٹا آپ نہ کیا کریں میری خدمت، اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں استاد جی مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو میں بولتا تھا کیسے لوگ ہیں یار، ان کو دیکھ کے ہاں سلف صالح کی یاد آتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں مدارس کی لاکھ برائیاں صحیح، لیکن یہ ایک بات اس پہ حاوی ہے۔ اگر ہم لوگ کیونکہ انسان ہر وقت برائی کرتا رہتا ہے تو اچھائی ڈوب جاتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ایک اور اس میں جو مختلف جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کی میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اور تقریباً کتب الستہ کے یعنی اکثر اس میں موجود ہے یہ حدیث۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے جیسے کہ
اس حدیث میں ایک ظاہری اور باطنی جتنے عبادات ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان، وہ سارے ملتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جیسے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں ادب السؤال بھی سکھایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئیں انہوں نے کیسے سوال کیا۔ اس میں صحیح بات ہے ہمیں تھوڑا تعجب ہو رہا ہے، لیکن ادب السوال کا مطلب ہے کہ آپ نے سوال پوچھا اور جواب مل گیا، دیٹس اٹ، آرگومنٹ نہیں کیا۔ جب آپ کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ مناظرہ یا مجادلہ کرنے نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ ایک پرائیویٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک الگ اپنا مسائل شیئر کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب آپ ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھے ہوں اور سوالات جوابات کا سلسلہ چل رہا ہو، تو یہ ایک انداز میں سلف میں برا مانا جاتا ہے کہ اگر ایک استاد جواب دے دے تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ نے اور مزید سوالات کرنے، اعتراض کرنے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے علماء نہیں گریز کرتے، لیکن وہ بولتے کہ اس کے لیے ایک پرائیویٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک عالم دین، ایک استاد کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جو حدیث کی طرف، الاسلام کی طرف۔ اس سے پہلے ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگایا اور اپنے ہاتھ کو ان کے گھٹنے کے قریب رکھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک انداز میں دیکھیں نا، حضرت جبریل علیہ السلام کیا ہیں؟ سید الملائکہ، اپنی اصل ہیئت میں آ جاتے تو لوگ تو بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل کو ان کی حقیقی صورت میں 1 یا 2 بار دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا تو زمین و آسمان بری ہوئی تھی، پوری آسمان پہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت صورت میں۔ بعض روایت میں لو 600 جناح، 600 پر ہیں ان کے۔ اب وی کین ناٹ امیجن دیٹ بیکاز ہمارے عقل قاصر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب حدیث آ گئی تو آمنا و صدقنا، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے نا؟ if you believe in God, if you believe in Allah۔ اب اس کے بعد ایک اور نقطہ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی جو شکل ہے وہ بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بعض روایات میں ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے علم کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے نا؟ اسی لیے حدیث میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی اللہ اس کو اونچائیوں تک پہنچائے گا۔ آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ہمارے پاس 2 ٹکا کیا آ جائے، 2 ڈالر آ جائے، میں آج کل ڈالر میں کما رہا ہوں، میں فری لانسنگ کر رہا ہوں، میرے پاس فارچونر ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں DHA میں رہتا ہوں۔ آج کل صاف بات ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم DHA میں رہتے ہیں تو ہاں وی آر اسپیشل، ہم کو کوئی VIP پروٹوکول چاہیے۔ ہاں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آپ ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے نا، اتنا آپ کو اللہ اونچائیوں پر لے جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ وہ نابینا شخصیت تھے، لیکن اللہ نے ان کو علم کے نور سے منور کر رکھا تھا۔ پورے امت اسلامیہ میں ان کے فتاوی، ان کے اخلاق کے چرچے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو کوسوفو تک کی عورتیں روئی، کیونکہ ادھر تک ان کی ماشاءاللہ خیرات و برکات اللہ نے پہنچائی۔ یعنی تقریباً میں جب چھوٹا تھا اس وقت وہ فوت ہوئے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرے والد صاحب ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ تو میں جب چھوٹا تھا، ایک بار 9-10 سال کا، تو مجھے والد صاحب لے کے گئے، تو وہ آواز سے پہچان لیتے تھے، بولتے تھے یا شیخ ثنا، یا شیخ ثنا تعال، پھر بیٹھتے تھے، پھر مجھے بھی انہوں نے تھوڑا پیار شیار کیا۔ لیکن ان کی کیا ہے، ان کی عاجزی انکساری کی اصل میں بات بتا رہا ہوں نا، وہ ایسے شخص تھے کہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ ان کے دربار میں آتے تھے نا، ان کے پاس، شیخ کے پاس، شیخ اپنے سائڈ والے لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ جاؤ جاؤ بادشاہ سلامت آ گئے، اس وقت کنگ فہد کا دور تھا، اور شاہ فہد ان کو کہتے تھے یا ابونا، والد محترم۔ ایک بار کیا ہوا،
صومالیہ میں تقریباً کچھ علماء کو پکڑا گیا اور ان کے اوپر ایک انداز میں یہ کہا گیا کہ ان کو پھانسی دینی ہے۔ رات کے 2 بجے ایک بندے نے فون کیا شیخ بن باز کو، تو فون نہیں اٹھا، تو ریاض میں ایک بندہ گیا شیخ بن باز کے پاس رات کے 2 بجے، دروازے کھٹکھٹائے، شیخ کو اٹھایا کہ شیخ اگر صبح تک یہ لوگ نہیں بچے تو یہ لوگ چلے جائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچئے، وہ مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، جب مہینے کا آخر آتا تھا ان کا اکاؤنٹ خالی ہوتا تھا۔ کیوں؟ آتے کروڑوں تھے لیکن سارا خرچ کر دیتے تھے۔ ہر روز ان کے ہاں لنگر لگا ہوتا تھا، کھانے پینے کا فل، اور کسی بھی وقت کوئی جا کے مل سکتا تھا، حالانکہ وہ مفتی اعظم سعودی عربیہ تھے۔ اور انہوں نے ڈائریکٹ فون کیا شاہ فہد کو کہ دیکھیں ان کو بچانا ہے، یہ نہیں بچے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا فجر سے پہلے معاملہ حل ہو گیا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سارے لوگ ان کے اخلاق کی مثال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد ایک عورت نے آ کے گالی دینی شروع کر دی ان کو۔ لوگوں نے اس کو اوپر ان کو پکڑ دیا، انہوں نے بولا چھوڑ دو اس کو کچھ مت کہو، کہنے دو جو کہتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے۔ تو اسی طرح وہ جب چھوٹے وقت یعنی جب علم حاصل کرتے تھے تو اس وقت ان کے جو استاد ہیں شیخ محمد ابن ابراہیم، وہ ان سے پہلے کے مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے۔ ان کے پاس جب وہ آپ کو سردی لگتی ہے کم کر دیتا ہوں میں، سردی لگ رہی ہاں اچھا، یعنی ان کے اس وقت جو ہے، اب میں ذہن سے بات نکل گئی، اچھا جی اچھا اس کے بعد آتے ہیں اسی حدیث میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل اسلام، اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کیا ہے نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو، ہم سب کو لگتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دے دو کہ اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ توحید کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم ہمارے بر صغیر کی اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے۔ اگر توحید صحیح ہو گیا سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ توحید ہی اتفاق اور اتحاد کی بنیاد ہے، اور توحید کے سوا سب تفریقہ اور اختلاف ہے اور انتشار ہے۔ اب ہر کسی کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے نا توحید کا آج کل، ہاں، اور ہر کسی نے اپنا اپنا ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، اپنا اپنا ایک مسلک بنایا ہوا ہے، اس میں ہر مسلک کا اپنا توحید کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن اصل توحید کیا ہے؟ اصل توحید یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب ادھر جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ہے ڈیفینیشن آف عبادہ۔ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، احسنت، آئی لائک یور آنسر یا اخی، آئی لو یو فار اللہ، ماشاء اللہ فار آنسرنگ دس۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی انہوں نے تعریف پیش کی ہے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة مع غاية التذلل والخوف، یعنی ہر عبادت اس چیز کو بولتے ہیں، ہر اس چیز کو جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہو، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو۔ مثلا I'll give you the مثال، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا وہ بالمثال یتضح المقال، مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا نماز پڑھنا، اور اسی طرح دعا، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں شرک فی الدعا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم لوگوں کو دوں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں داتا صاحب میری مدد کرو، ہاں اجمیر شریف جا کے چادر چڑھاتے ہیں لیکن مکہ نہیں جانا بیٹا،
مکہ جا کے فون کرتے ہیں داتا کے پاس دیگ چڑھا دو. دیکھیں نہیں کیا انتہا ہے, اور باقاعدہ میلہ منایا جاتا ہے. دیکھیں اولیاء اللہ, میں ہر وقت کہتا ہوں اولیاء اللہ ہمارے سر کے تاج ہے, آنکھوں کے نور ہے, دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے. ہم یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, اولیاء اللہ خود کہتے ہیں کہ میری پوجا نہ کرو, مجھ سے مت مانگو, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ مخلوق ہے یار, ایک مخلوق ہے. کیا مخلوق خالق کے مقام پہ آ سکتا ہے؟ انصاف کرنا چاہیے. اللہ آپ کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, پھر آپ کسی اور سے جا کے مانگتے ہو. پھر ہم کیا بولتے ہیں, ہم وسیلہ ہے نا, ہمارے ایک یہ عذر نکلتا ہے, ہم وسیلہ مانگتے ہیں. ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم تو ان کو صرف وسیلہ, وہ ولی اللہ ہے ہمارے لیے تھوڑا سفارش کریں گے. بھائی جان وہ جو ولی اللہ ہے اس کو آپ کی دعا کا وہ محتاج ہے, نہ کہ آپ ان سے دعا مانگیں. اب وسیلہ کا جو ہے نا, دیکھیں یہی وسیلہ والا جو ہے کانسیپٹ کفار قریش کہتے تھے. کیا بولتے تھے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم یہ جو بتیں ہیں, جو مکہ میں بت ہیں, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم صرف ان سے اس لیے تھوڑا سا عبادت کرتے کہ یار یہ وسیلہ ہے. زلفا مطلب وسیلہ, ہمارے لیے سفارش کریں گے. اب بتائیں کیا فرق رہ گیا؟ حتیٰ کہ کفار قریش کیا کرتے تھے, جیسے بعض یعنی قرآنی آیت میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. حتیٰ کہ یہ بعض مشرک لوگ ایسے تھے جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں جب طوفانی حالات ہو تو کیا کرتے تھے, وہ اللہ کو پکارتے تھے. مصیبت کے وقت وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے, لیکن جیسے ہی ان کو نجات ملتی تھی, جیسے ہی وہ بچ کے نکلتے تھے, اذا ہم یشرکون, وہ پھر شرک کرنا شروع ہو جاتا. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. ایک مرتبہ میں آ رہا تھا اسکردو سے اسلام آباد بائی ایئر, تو جہاز میں بہت زیادہ حرکت آ گئی, ہاں ہر کسی کو موت یاد آ گئی. بعض لوگ کہہ رہے تھے اللہ اللہ, بعض لوگ ان اشخاص یا ان اولیاء اللہ کا نام لے رہے تھے. آپ سوچیں نا, یعنی ہم تو ان سے بھی گئے گزرے جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کفار. آج یہ ہماری حالت ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں, پھر بولتے ہیں یار تم لوگ گستاخ اولیاء ہو, تم لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, تم لوگ گستاخی کرتے ہو. ہم ہرگز گستاخی نہیں کرتے, ہم اصل میں ہم اولیاء اللہ کے تحت چل رہے ہیں. اولیاء اللہ کون ہے؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف اولیاء اللہ؟ اولیاء اللہ وہ ہیں انما ولیکم اللہ والذین آمنوا. آپ سب اولیاء اللہ ہیں. ہر مومن اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. ولی حقیقت میں کیا ہے؟ قریب تر دوست کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے, اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. شیطان کے اولیاء اور اللہ کے اولیاء, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرامین کو مانتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کون ولی, کیا یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے یہ ولی اللہ ہے, کیا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, کیا وہ قرآن پڑھتا ہے, کیا وہ شرک سے بچتا ہے, کیا وہ حدیث پڑھتا ہے, کیا اس کے پاس علم ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ ولی اللہ ہے. لیکن ولی اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلاص اس کو گارنٹی ٹکٹ مل گیا جنت کا. اولیاء الشیطان کون ہے؟ اولیاء الشیطان وہ لوگ ہیں جیسے آج کل جو ہے ننگے بابا, ہاں سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ننگے بابا یا کچوا والا بابا یا بنگالی بابا. کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے میں ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میرے اوپر تکالیف شریعت ختم ہو گئی, میں نہ نماز پڑھوں گا, نعوذ باللہ, نہ میں نہاؤں گا, نہ میں بال کاٹوں گا, نہ میں اپنے نیلز کاٹوں گا, نہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھوں گا. غلیظ ترین شخص جس سے بدبو آتی ہے, گن آتی ہے, وہ شخص ولی اللہ بیٹھا ہے. سوچے نا. اور ہمارے عوام کی یہ حالت ہے, وہ اس بندے کے جا کے نعوذ باللہ اعضاء غیر اعضاء کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور مسئلہ یہ نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب بعض ایسے باباؤں کے پاس جاتے ہیں, کس لیے کہ یار مجھے بچہ نہیں ہو رہا, تو وہ نعوذ باللہ اپنے
بیویوں کو اکیلا بھیج دیتا ہے، ایمان بھی ضائع، عزت بھی ضائع، اور کیا کیا ضائع، ختم ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اور یہ آپ سب کے اوپر بھی واجب ہے، آپ اپنے سرکل میں ہر کسی کو توحید کی دعوت دیں۔ انبیاء کی بنیادی جو دعوت تھی وہ توحید پر تھی۔ آج ہم ہر چیز کی دعوت دیتے ہیں، ہر چیز کی، ہر چیز پہ کلپ بنے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ ویڈیوز بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کی پر شو کیا جاتا ہے، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، لیکن توحید پہ کون بات کرتا ہے؟ اب ایک اور آیا ہے کیا، اتحاد بین المسالک، اتحاد الادیان، ابھی تو اتحاد الادیان آ گیا، یعنی سارے ادیان ایک ہو جائیں، مسالک تو چھوڑے، ادیان ایک ہو جائیں۔ اس میں تو توحید کا بیڑا غرق ہو گیا نا۔ یعنی کرسچینٹی who believe in 3 God and Yahud who believe that Allah has a son, Uzair ibn Allah, and we Muslim who believe in one God, they all are one, na'udhu billah. How is it possible ya akhi؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید اور شرک ایک ساتھ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو بات ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے آج ایک بھائی نے پوسٹ لکھی ہوئی تھی کہ کچھ مولوی حضرات ہیں جو جن کے پاس جب دلیل نہیں ہوتے وہ چیختے چلاتے ہیں، وہ ان کی آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان ایموشنل بینگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کبھی کبھی خطبہ دیتے تھے، انتفخت اوداجہ، وارتفع صوتہ وعلا صوتہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے صفات میں سے یہ صفات ہے کہ کبھی کبھی ان کی آواز اونچی ہو جاتی، اور ایسا لگتا کہ ابھی جیش، ایک آرمی ہمارے اوپر حملہ کرنے والا، اتنی۔ تو کبھی کبھی ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی لوگ نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا۔ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کا یہی طریقہ ہے، جھنجھوڑنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی اپنے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو جھنجھوڑیں۔ اچھا جی، ایک اور معاملات ہے اس کے بعد، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آج کل ایک بات جو پچھلے دنوں جو ہوئی تھی کہ ملکہ برطانیہ اس دنیا سے چل بسی، تو ہمارے بعض مسلمان احباب جو ہیں جو دنیا بھر میں، وہ رونے لگ گئے کہ ملکہ برطانیہ چلی گئی۔ بعض نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، بعض نے ایک یمنی شخص تھا، اس نے تو عمرہ تک کر لیا، اور ایک شخص نے ٹویٹر پہ صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ بھی بنا لیا۔ یہ ہنسنے کا بھی مقام ہے، رونے کا بھی مقام ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جو ملکہ برطانیہ ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہسٹری دیکھیں، ہسٹری، اگر آپ ہسٹری میں جائیں نا تو جتنا ظلم بر صغیر پر اور مسلمانوں پر یہ انگلستان والوں نے کیا نا، اس کی تاریخ میں مثیل نہیں ملتی۔ انہوں نے استعمار اور یہ کالونائزیشن کے نام پہ کہ ہم کالونیز بنائیں گے، تم لوگوں کو ترقی دیں گے، استعمار کریں گے۔ استعمار کا مطلب ہے عمارتیں بنائیں گے، تم لوگوں کو ترقی دیں گے، لیکن اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ استخراب۔ استخراب کا مطلب ہے خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں انہوں نے جب بر صغیر میں جب قدم جس دن رکھا تھا اور جس دن یہ لوگ چلے گئے ہیں، ابھی تک اس کے آثار موجود ہیں۔ انہوں نے اتنی قتل و غارت کی پورے مسلمان ملکوں میں، لیکن آج جب ملکہ برطانیہ گزر گئی تو لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمانی کمزوری ہے اور ذہنی پستی ہے۔ ہم اپنے اندر ابھی بھی احساس کمتری رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حالت کفر میں مری ہے نا۔ ہم نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، نہ اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، جو ہو گیا ختم ہو گیا، خلاص فنش۔ تو اس کے لیے اب ہمارے اندر یہ جذبات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کفر کی جو بشاعت ہے نا، یعنی یہ کفر کتنی غلیظ ترین چیز ہے
وہ ختم ہو گئی ہے، نارملائزیشن آف کفر ہو گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا نان بلیور ہو ڈس بلیور ہو، اٹس ڈزنٹ میٹر، اٹس سیم۔ سوری، اٹس ناٹ سیم۔ ایک بندہ جو اللہ کو مانتا ہے اور ایک جو نہیں مانتا، کیا سیم ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک منافق کے لیے دعا کر رہے تھے تو اللہ نے منع کیا ان کو۔ جسٹ امیجن، ایک منافق کے لیے جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر کفر سے بھرا ہوا تھا، اس کے لیے بھی دعا کرنے سے منع کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں ایک یہودی یا نصرانی سن نہ لے، میرے بارے میں جان نہ لے، ثم يموت ولم يؤمن، اور وہ مر جائے میرے اوپر ایمان لائے بغیر، الا كان من اصحاب النار، تو بے شک وہ اصحاب النار میں سے ہوتا۔ اب سوچئے نا، یہ واضح ترین ہے۔ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اہل شرک کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ اور دوسری، ابھی دیکھیں نا کفر کی بشاعت۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کو رزق دیا، اس کو اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتا، بلکہ وہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ صرف یقین نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے ساتھ شریک بھی لاتا ہے۔ اور صرف شریک ہی نہیں لاتا کہ اللہ نہیں ایک اور خالق، تین خالق، صرف یہ نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، استغفر اللہ۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، استغفر اللہ۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر لوگ بولتے ہیں ملکہ الزبیتھ رحمہ اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں یہ حالت ہے ہماری۔ اور پھر ہمارے ایک ساتھی نے بولا شیخ صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے آخر میں توبہ کر لی ہو، تمہارے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم اس شک میں رہے نا تو ہر کافر کو مسلمان، ہر مسلمان کو کافر بنا لیں گے کہ ہو سکتا ہے آخر میں اس نے یہ کر لیا۔ ابھی مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا مجھے کوئی بولے نماز جنازہ پڑھانی، وہ مسلمان ہوگا آف کورس، اور میں بولوں گا یار ہو سکتا ہے آخر میں اس نے کلمۃ الکفر کہہ دیا ہو سکتا ہے نا، لیکن سب کیا کہیں گے یہ بیوقوف مولوی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بیوقوفانہ ہے کہ کہیں یار آخری زندگی میں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، کوئی ثبوت ہے؟ ایسے ہوائی فائرنگ، ایسے بات نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک تو اپنے اسلام کو پہچانیں اور کفر کی گندگی اور غلاظت کو پہچانیں، کیونکہ آج کل نارملائزیشن آف کفر اینڈ سن، کیونکہ ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں آج کل وی آر ان اے گلوبل ولیج، کیونکہ ہم صبح شام کس کو دیکھتے ہیں؟ ہالی ووڈ کو دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کو دیکھتے ہیں۔ ہم صبح شام کس کو دیکھتے ہیں؟ آج کل تو ہمارے بھی جو مشرقی روایات کے مطابق جو اسلامک ڈرامے آتے ہیں ہمارے پاکستانی جو بناتے ہیں، شریعہ کمپلائنٹ ڈرامہ، اس میں کتنی غلاظت ہے، بے پردگی کی انتہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو کیا بولتے ہیں اس کو، کیا انڈسٹری، لالی ووڈ، لالی ووڈ کہتے، دیکھیں نعوذ باللہ۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بلکہ کچھ میں نے سنا کوئی ایسے ڈرامے جس میں شیطان کو بھی لایا جاتا ہے، اس طرح بھی ہے۔ تو دیکھیں نا، اور ایک اور یعنی ایک انداز میں انٹلیکچوئل وار بھی ہے ہمارے اسلام کے اوپر بھی۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، ہر گھر میں ابھی کیا ہے، نیٹ فلکس ہے، ہر گھر میں کیا ہے ماشاءاللہ ہر چینل، اور ہر بچے کو موبائل دیا ہوا ہے، ٹیبلٹ دیا ہوا ہے، بیٹا جو دیکھنا ہے دیکھو، بس مجھے تنگ نہیں کرنا۔ بچہ رو رہا ہے، لالی پاپ نہیں دینا، لیپ ٹاپ دے دو۔ آج کل کا زمانہ دیکھے نا، پہلے کیا ہوتا تھا، بچہ روئے کوئی مٹھائی دے دیا، کوئی خاموش، کوئی وہ نغمہ سنا دیا، کوئی بات سنا دی، کوئی ذکر کر لیا۔ ابھی کیا ہے، یا چلو مٹھائی دے دی، لالی پاپ دے دی، ابھی کیا دیتے ہیں، یہ لو بیٹا موبائل لے لو، دیکھو اپنا کارٹون دیکھو۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ اپنی ماں سے کچھ مانگ رہا تھا، ماں نے جب نہیں دیا، اس بچے نے ماں کو سجدہ کیا۔ یہ کدھر سے دیکھا اس نے؟ جب اس بیٹے سے جب پوچھا گیا تو بولتا ہے ایک کارٹون ہے اس کا نام ہے شیوا،
انڈیا کا کارٹون ہے، اس میں جو فلم کا جو اس کارٹون کا جو کریکٹر ہے اس کا نام ہے شیوا. یہ شیوا بھی کیا ہے؟ یہ ان کے ایک خدا کا نام ہے ہندوؤں کا. دیکھیں نا، تو ہمارے معاشرے میں اب کس طرح کفر کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں. اب جب بھی کوئی مشہور مرتا ہے ویسٹ میں سے، اس کے لیے ماشاءاللہ دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ صدقہ جاریہ کے اکاؤنٹ اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کنویں بھی کھودے جاتے ہیں. یعنی آپ کو یقین نہیں ہوگا، پچھلے دنوں سعودی عرب، ابھی تو پکڑ لیا اس بندے کو، ایک یمنی شخص تھا، اس کی تصویر وائرل ہوئی تھی. وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوا اور اس نے تصویر باقاعدہ، یہ دیکھیں نا، شہرت کی بھوک اور ایمان کو بیچنا شہرت کے لیے. اس نے ایک باقاعدہ ایک بینر لیا ہوا تھا، یعنی ورقہ لگایا ہوا تھا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ عمرۃ عن الملکۃ البریطانیہ ایلزابتھ، یعنی میں عمرہ کر رہا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر ملکہ برطانیہ کے لیے. اس کو بعد میں پکڑ لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کا کیا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ہم یعنی جو کفار ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ڈس رسپیکٹ کریں یا ان کے ساتھ وار کریں یا ان کو ختم کریں. ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں ہے. الحمدللہ وی آر دا موسٹ پیسفل نیشن ان دا ہول ہسٹری. لیکن یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ خون کے پیاسے ہیں. استغفر اللہ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ. جو اس شخص کو قتل کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے، جس کو ہم نے ریزیڈنٹس دے دیا ہے، چاہے وہ نان مسلم بھی ہے، اس کو قتل کیا، اس کو بولتے ہیں معاہد او ذمی، جو ہمارے ذمے میں ہے. ہی از آور رسپانسبلٹی. اف اینی ون کل ہم، جو کلر ہے، ہی ول ناٹ اسمیل دا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. دیکھیں نا، تو ہم جب یہ بات بتاتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے کہ دیکھو یہ ایکسٹریمسٹ آ گئے ہیں. ہاں، دیز آر دا ٹیررسٹ. وی آر ناٹ ٹیررسٹ. الحمدللہ وی آر مسلم، بلیو ان اللہ، اینڈ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ہم سب سے زیادہ خلاف ہیں. لیکن یہ بات واضح کرنے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کو چھپا دیا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے، یہ پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری ایمان کی کمزوری. ہمارے ایمان کی کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم سب گناہوں میں لت ہے نا. ہم سب صبح شام گناہ کرتے ہیں، لا شعور میں، ہر وقت، ہر لمحے. اگر آپ دیکھیں نا، اور ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں گناہ نہیں کر رہا ہوں. اٹس نارمل برو. وائی یو آر، اٹس میوزک، اسلامک میوزک، نو پرابلم. اٹس اسلامک ڈانس، نو پرابلم. اسلامک فلم، اسلامک ڈراما، اسلامک بینک. بس اسلامک بینک کے نام پہ سود کراؤ. اسلامک ڈانس کے نام پہ نعوذ باللہ. ابھی بولتے ہیں نا رقص، جس کو بولتے ہیں رقص الصوفی، کیا کیا نہیں ہوتا اس کے نام پہ. تو اس لیے نارملائزیشن آف سن کی وجہ سے ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہو گئی. تو اس ایمان کو بڑھائیں. کس طرح بڑھائیں گے ہم؟ اللہ کے دربار میں رو کے، گڑ گڑا کے. اور اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی، کیوں ہم نے ملکہ برطانیہ کے لیے دعائیں کی؟ کیونکہ ہم ابھی بھی ذہنی غلام ہیں. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، لیکن حقیقت میں ہم ابھی بھی غلام ہیں. ابھی بھی ہمارے اندر کیا ہے؟ گورا کا جو ہے نا ڈر اور خوف، وہ ہمارے آقا ہے، ہم غلام ہیں. آقا مرے گا تو آقا کے لیے دعا کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ پھر پینٹی لگے گی. ہے نہیں ہے؟ اگر آقا کے لیے وہ نہیں کیا جائے گا تو IMF نے پھر لگا دینا ہے، ادھر سے پریشر آئے گا. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں نا، یعنی ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، آپ ان سب کو چھوڑ دے چلیں. کالا پانی کر کے ایک کتاب ہے مولانا جعفر تھانسری کی، وہ آپ لوگ پڑھیں. ہمارے علماء پر ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا آپ سوچ نہیں سکتے.
یہ گونٹانامو تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو پہچانیں، ہم کون ہیں، کون تھے، اور کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، یہ سب ہم بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَن تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، میسنجر آف اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کا بھیجا گیا یہ بندہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے، ہاں، اور وہ کوئی معطی الخزانہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا قیامت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا۔ تو کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مخلوق تھے، لیکن ان کا اپنا مقام تھا، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا پتہ تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مفاتیح الغیب عندہ، ہر غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کے چند خبر آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنیاد اسلام کے اراکین بتا رہے تو اس میں جو سب سے اہم جو رکن ہے وہ ہے الصلاۃ، نماز، اقامت الصلاۃ۔ نماز صرف پڑھنا نہیں، اقامت الصلاۃ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ٹائم پر پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو مسجد میں پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، جو اللہ کے دربار میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں؟ یا ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارا دماغ کدھر جا رہا ہے؟ آج میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا ہے، آج ماشاءاللہ کیا کیا چیزیں خریدنی ہے، بجلی بل بہت زیادہ آ گیا ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یہ سارا نماز میں سوچتا ہے انسان۔ تو ہم لوگوں کے لیے بھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے بیچ میں اور کافروں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، مساجد خالی پڑی ہے، مساجد رو رہی ہے، کہاں ہے نمازی؟ وہ نمازی کہاں ہے جو رمضان میں بھر جاتے تھے شروع کے 5 دن میں، پھر خالی؟ وہ نمازی کہاں ہے؟ ابھی دیکھیں نا، ابھی میلاد النبی آنے والا ہے نا، میلاد پہ دیکھیں، میلاد پہ ہر جگہ لوگ میلے منا رہے ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہیں، لیکن مسجد خالی ہے، مسجد پکار رہی ہے۔ ہر کوئی کیا بولتا ہے؟ میں عاشق نبی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، جو میلاد نہیں منائے گا وہ گستاخ نبی ہے۔ ہاں، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے بیٹا؟ بس مولوی صاحب وہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، ہاں؟ لیکن لوگ بھول جاتے کہ اللہ شدید العقاب ہے، جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ مہلت تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم نماز میں کتنے پاورفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا۔ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا تھی؟ کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسل مندی کا، لیزینس کا دعویٰ کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہر کام میں چست، نماز میں سست، ہر کام میں نمبر 1، نماز میں 0۔ I am hero in everything but 0 in نماز۔ باتیں کرنے میں تو بادشاہ ہے، لیکن نماز پڑھنے میں، اگر صبح آپ ذرا جسٹ امیجن فجر کی نماز دیکھیں نا، ہم لوگ اسکول کتنے بجے ہے، ڈیوٹی کتنے بجے ہے؟ 7 بجے ہے، 6 بجے ہے، 9 بجے ہے، الارم لگاؤ۔ ایک الارم نہیں، بھائی کا بھی الارم، بہن کا بھی الارم، ابو کا بھی الارم، امی کا بھی الارم، بچوں کا بھی الارم، بس گھر میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، 7 بجے سب جاگ جاتے ہیں، گھر میں ایک عجیب سی حالت ہے، ہنگامی حالت ہے۔ لیکن فجر 0، فجر پہ سب سو رہے ہیں،
جسٹ امیجن اگر فجر کے وقت وہ ڈیوٹی ہوتی، سب اٹھتے نہیں اٹھتے؟ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ پرائیورٹی کا. کس چیز کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک جاب اہم ہے، بچوں کا سکول اہم ہے، تعلیم اہم ہے، لیکن تربیت اہم نہیں ہے، نماز اہم نہیں ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس حدیث میں، حدیث جبریل میں ابھی بہت زیادہ سپیوں میں چھپے ہوئے موتی ہیں جو ہم انشاءاللہ نکالیں گے آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ. ہو سکتا ہے آپ لوگ تھوڑا بور ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیطان آئے گا آپ کے پاس، شیطان آ کے آپ کو بولے گا، دیکھیں ابھی ہر جگہ سے الارم بجنا شروع ہو گیا، کیوں؟ ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمت مردہ مدد خدا. شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی، مسئلہ ہوگا، علم کے لیے بیٹھنا سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، لیکن آپ نے کیا کرنا؟ یو شوڈ ٹیک اٹ لائک اے چیلنج. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.